یا اللہ دینی زندگی کو زندہ فرما دے، یا اللہ دینی زندگی کو زندہ فرما دے، یا اللہ دینی زندگی کو زندہ فرما دے، اے اللہ دینی معاشرے کو قائم فرما دے، یا اللہ پورے عالم سے بے دینی کو ختم فرما دے، اے اللہ پورے عالم سے بے دینی کو ختم فرما دے، یا اللہ امت کی جان و مال کو یا اللہ جو بے دینی پر لگ رہا ہے یا اللہ اس دین کے احیاء کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ ہر فرد امت کو دین کے احیاء کے لیے مشغول فرما دے، یا اللہ دین کے احیاء کے لیے فارغ فرما دے، یا اللہ ہر فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے، یا اللہ ہر فرد امت کو دعوت کی محنت پر ثابت قدم فرما دے، یا اللہ امت کے تمام طبقات کو یا اللہ دین کی احیاء کے لیے قبول فرما لے، یا اللہ دین کی احیاء میں آگے بڑھنے والا بنا دے، اے اللہ دین کے تقاضے پر ہر تقاضے کا قربان کرنے والا بنا دے، یا اللہ قربانیوں کو زندہ فرما دے، اے اللہ اپنے دین کی نسبت پر قربانی دینے والا بنا دے، اے اللہ اپنے دین کی نسبت پر جان و مال لگانے والا بنا دے، یا اللہ جان و مال جو تیرا ہی دیا ہوا ہے یا اللہ اس خواہشات سے بچا کر یا اللہ اس دین کی احیاء کے لیے قبول فرما لے، یا اللہ بے شک تو نے امت میں استعدادیں رکھی ہیں، یا اللہ امت میں مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں، اے اللہ ان صلاحیتوں کو اپنے دین کے تقاضوں کے لیے قبول فرما لے، یا اللہ دین کے احیاء کے لیے قبول فرما لے، یا اللہ دین کے احیاء کے لیے قبول فرما لے، یا اللہ بے دینی کو ختم فرما دے، اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دے، یا اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دے، یا اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دے، اے اللہ عرب میں اور عجم میں یا اللہ یورپ میں ایشیا میں اے اللہ افریقہ میں امریکہ میں آسٹریلیا میں اے اللہ ہر بر اعظم میں اے اللہ پورے دین کو زندہ فرما دے، یا اللہ پورے دین کو زندہ فرما دے، اے اللہ پورے دین کو زندہ فرما دے، یا اللہ پورے دین کی محنت کو قائم فرما دے، یا اللہ امت کے تمام طبقات کو یا اللہ دعوت کر مجتمع فرما دے، اے اللہ جس کام کے لیے تو نے بنایا ہے اور یا اللہ جس کام کو دے کر تو نے بھیجا ہے یا اللہ جو ذمہ داری امت کی طرف منتقل کی گئی ہے اے اللہ ذمہ داری کا احساس پیدا فرما کر یا اللہ ہر فرد امت کو اس ذمہ داری کو نبھانے والا بنا دے، اے اللہ اس ذمہ داری کو نبھانے والا بنا دے، یا اللہ اس ذمہ داری کو سامنے رکھ کر قدم اٹھانے والا بنا دے، اے اللہ اس ذمہ داری سے رخ پھیرنے کو اور یا اللہ اس ذمہ داری سے اعراض کرنے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کر یا اللہ اس کے تقاضوں پر قدم اٹھانے والا بنا دے، یا اللہ دعوت کے تقاضوں پر اے اللہ ہر تقاضے کے قربان کرنے میں فخر کرنے والا بنا دے، یا اللہ امت کو صحابہ کی طرح قربانیوں پر فخر کرنے والا بنا دے، اے اللہ جان و مال کی قربانیوں کو زندہ فرما دے، یا اللہ انہیں خواہشات پر ضائع ہو جانے سے اور یا اللہ خواہشات پر برباد کرنے سے ہماری عبادت فرما، یا اللہ جان و مال جو تیرا ہی دیا ہوا ہے یا اللہ اس اپنے دین کے احیاء کے لیے قبول فرما، یا اللہ امت کو دعوت کی محنت پر مجتمع فرما، اے اللہ امت کے تمام طبقات کو یا اللہ دعوت کی محنت پر مجتمع فرما، یا اللہ اس محنت کے ذریعے سے اے اللہ پورے عالم میں پورے دین کو زندہ فرما دے، یا اللہ بے دینی کو ختم فرما دے، یا اللہ لوٹ اور کھسوٹ کے اس ماحول کو یا اللہ خیانت کے ماحول کو یا اللہ اس بے راہ روی کے ماحول کو اے اللہ دعوت کی محنت کے ذریعے سے بدل کر اے اللہ عدل و انصاف کو زندہ فرما دے، اے اللہ عدل و انصاف کو زندہ فرما دے، یا اللہ عدل و انصاف کو زندہ فرما دے، اے اللہ امت پنے کو زندہ فرما دے، یا اللہ حیوانیت کو عریانیت کو ختم فرما دے، یا اللہ امت میں امت پنے کو زندہ فرما دے، یا اللہ جس امت کو انسان بنا کر چھوڑا گیا تھا یا اللہ حیوانیت کے راستے پر دوڑی چلی جا رہی ہے، اے اللہ فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ اپنی رضا والے کاموں میں لگنے والا بنا دے، اے اللہ اپنی رضا والے کاموں میں امت کی اعانت فرما، اے اللہ اپنی رضا والے کاموں میں امت کی اعانت فرما، اے اللہ اپنی رضا والے کاموں میں امت کی اعانت فرما، یا اللہ جو کچھ ہو رہا ہے اور یا اللہ جو کچھ ہوا ہے یا آئندہ ہوگا اے اللہ وہ تیری ہی توفیق پر ہو رہا ہے، یا اللہ تیرے ہی ارادے سے ہو رہا ہے، اے اللہ تو امت کے لیے خیر کی راہوں کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دے، یا اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دے،
اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دے، یا اللہ امت کو گمراہیوں کے گڑھوں سے نکال کر یا اللہ طاعت کی سڑکوں پر ڈال دے، یا اللہ امت کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہدایت تو تیرے ہی قبضے میں ہے، اے اللہ جس کو تو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یا اللہ نبی بھی اپنی چاہت پر ہدایت نہیں دے سکتا ہے، یا اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دے، یا اللہ امت کو ہدایت کے پیدا ہونے پر اور یا اللہ ہدایت کے عام ہونے والے راستے پر ڈال دے، یا اللہ ہر فرد امت کو اے اللہ دعوت کی محنت میں قدم اٹھانے والا بنا دے، یا اللہ دعوت کے تقاضوں پر ہر تقاضے کا قربان کرنے والا بنا دے، یا اللہ دعوت کے تقاضوں کا سمجھنے والا اور یا اللہ دعوت کے تقاضوں پر جان مال لگانے والا بنا دے، یا اللہ دعوت کے تقاضوں پر نقد قدم اٹھانے والا بنا دے، یا اللہ مساجد کا آباد کرنے والا بنا دے، یا اللہ جتنی مساجد کو ہم نے چھوڑا ہے اور یا اللہ چھوڑنے پر ان کو ویران ہونا یا اللہ ان کی ویرانی ہوئی ہے، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر امت کے جرم عظیم کو معاف فرما دے، یا اللہ امت کے جرم عظیم کو معاف فرما دے، یا اللہ اس جرم کی سزا میں یا اللہ جتنے مسائل میں امت پھنسی ہوئی ہے یا اللہ امت میں اس دین کے محنت کے ذریعے سے مسائل کے حل ہونے کا یقین پیدا فرما دے، یا اللہ امت میں دین کی محنت کے ذریعے سے مسائل کے حل ہونے کا یقین پیدا فرما دے، یا اللہ امت کو دعوت کی محنت پر قائم فرما دے، یا اللہ دعوت کی محنت میں آگے بڑھنے والا بنا دے، اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما دے، یا اللہ امت کو دعوت کی محنت کے لیے فارغ فرما دے، یا اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما دے، اے اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما دے، اے اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما دے، اے اللہ اپنی ذات سے استفادہ کرنے والا بنا دے، اے اللہ اپنے ماسوا سے مستغنی فرما دے، یا اللہ اپنے ماسوا سے مستغنی فرما دے، اے اللہ اپنے ماسوا سے مستغنی کرنے والا ایمان عطا فرما دے، یا اللہ ایمان کی حقیقت کو قلوب میں اتار دے، یا اللہ وہ ایمان جو تیرے یہاں ایمان کہلایا جاتا ہے، یا اللہ جس ایمان پر اعمال زندہ ہوا کرتے ہیں، یا اللہ جس ایمان پر حرام سے بچا جاتا ہے، یا اللہ جس ایمان سے اعمال کیے جاتے ہیں، اے اللہ اس ایمان سے سرفراز فرما دے، یا اللہ اپنے ماسوا سے مستغنی کرنے والا ایمان عطا فرما دے، اے اللہ اپنے ماسوا کا خوف ہمارے اندر سے نکال دے، اے اللہ اپنی ذات پر یقین رکھنے والا بنا دے، اے اللہ اپنی ذات پر قدم اٹھانے والا بنا دے، یا اللہ امت کو اپنی ذات پر یقین و اعتماد کر کے آگے بڑھنے والا بنا دے، اے اللہ اپنے ماسوا کا خوف امت کے اندر سے نکال دے، اے اللہ جس دین کی محنت پر اور یا اللہ جس مسجد کی آبادی پر تو نے اپنے ماسوا سے نہ ڈرنے کا خوف دینے کا اپنے ماسوا سے نہ ڈرنے کا یقین دینے کا وعدہ فرمایا ہے، یا اللہ اس وعدے پر قدم اٹھا کر اے اللہ امت کو آگے بڑھنے والا بنا دے، اے اللہ مسجد کی آبادی کے ذریعے سے اے اللہ اپنے ماسوا کا خوف ہمارے اندر سے نکال دے، یا اللہ اعمال کی رغبت پیدا فرما دے، یا اللہ اعمال کی رغبت پیدا فرما دے، یا اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے اندر اتار دے، یا اللہ ایمان کی حقیقت کو قلوب میں راسخ فرما دے، یا اللہ مؤثر ایمان ہم کو نصیب فرما، یا اللہ وہ ایمان جو اثر ڈالنے والا ہے، یا اللہ وہ ایمان جو تیرے ماسوا سے مستغنی کرنے والا ہے، یا اللہ اس ایمان سے سرفراز فرما دے، یا اللہ اس ایمان سے سرفراز فرما دے، یا اللہ پورے عالم سے بے ایمانی کو ختم فرما دے، یا اللہ بے ایمانی کی محنتوں کو ناکام فرما دے، یا اللہ باطل اسکیموں کو فیل فرما دے، یا اللہ باطل اسکیموں کو فیل فرما دے، یا اللہ باطل آوازوں کو بے اثر فرما دے، یا اللہ حق کو فروغ نصیب فرما، اے اللہ حق کی آوازوں کو بلند فرما، یا اللہ امت کو حق پر مجتمع فرما، یا اللہ حق کو کہنے کی حق کو سننے کی اور یا اللہ حق کو لے کر عالم میں پھرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ امت کی حق پر اعانت فرما، یا اللہ بھرپور نصرت فرما، مدد فرما، یا اللہ قدم قدم پر تائید فرما، یا اللہ اپنے ماسوا کے حوالے نہ فرما، اے اللہ بھرپور نصرت فرما، مدد فرما، یا اللہ مخلصین کام کرنے والے مہیا فرما،
اے اللہ مخلصین میں داخل فرما، یا اللہ ریا و سماعت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہر کار خیر کو اے اللہ اپنی رضا کے لیے کرنے والا بنا دے، یا اللہ اپنے ماں سوا سے لینے کا اور یا اللہ اپنے ماں سوا سے کسی امید کے رکھنے کا یا اللہ ہمارے اندر سے خیال نکال دے، اے اللہ براہ راست اپنی ذات سے استفادہ کرنے والا بنا دے، یا اللہ یہ امت جو تیرے ماں سوا سے دھکے کھاتی پھر رہی ہے اور یا اللہ تیرے ماں سوا سے اپنی حاجتوں کو پورا کرا رہی ہے، اے اللہ فضل فرما کر کرم فرما کر یا اللہ امت کو اپنی ذات سے لینے والے راستے پر ڈال دے، یا اللہ اپنی ذات سے لینے والے راستے پر ڈال دے، یا اللہ اپنی ذات سے استفادہ کرنے والا بنا دے، یا اللہ وہ انبیاء والی بنیاد یا اللہ جس پر تجھ سے لے کر دوسروں کو دیا جاتا ہے یا اللہ اس امت کو اس پر ڈال دے، یا اللہ اس امت کے رخ کو ادھر پھیر دے، یا اللہ اپنے ماں سوا سے مستغنی فرما دے، اے اللہ اپنے ماں سوا سے مستغنی فرما دے، یا اللہ قدم قدم پر نصرت فرما مدد فرما، اے اللہ غیبی تائید شامل حال فرما، یا اللہ غیبی تائید شامل حال فرما، یا اللہ غیبی تائید شامل حال فرما، یا اللہ تیری نصرت بغیر کچھ ہو نہیں سکتا ہے، یا اللہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اے اللہ پورا عالم میں اس دعوت کے نام سے ایک محنت ہو رہی ہے، اے اللہ قدم قدم پر ان جماعتوں کی نصرت فرما، بھرپور مدد فرما، یا اللہ قدم قدم پر ان کی تائید فرما، یا اللہ ان نکلنے والوں کی بہترین تربیت فرما، اے اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے، یا اللہ تیری تربیت حقیقی تربیت ہے، یا اللہ جیسے تم نے صحابہ کی تربیت فرمائی ہے اے اللہ انہیں صفات سے مزین فرمایا ہے، یا اللہ اس امت کی بہترین تربیت فرما، یا اللہ صفات سے مزین فرما، یا اللہ رضائل سے پاک فرما، یا اللہ دعوت والی صفات سے مزین فرما، یا اللہ تقوی و طہارت ہمارے اندر پیدا فرما، یا اللہ زہد و عبادت ہمارے اندر پیدا فرما، یا اللہ اپنے رضا والے کاموں میں ہمیں لگنے والا بنا دے، اے اللہ اپنے رضا والے کاموں میں ہمیں آگے بڑھنے والا بنا دے، یا اللہ رکاوٹوں کو دور فرما دے، اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما دے، یا اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دے، یا اللہ امت کو دعوت کی محنت پر مجتمع فرما دے، یا اللہ پورے عالم میں دعوت کی فضائیں قائم فرما دے، یا اللہ جہاں جہاں رکاوٹیں ہیں اے اللہ تو خوب جانتا ہے، یا اللہ رکاوٹ ڈالنے والوں کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ رکاوٹ ڈالنے والوں کے قلوب کو منشرح فرما، یا اللہ دعوت کی محنت پر امت کو مجتمع فرما، اے اللہ تفرق سے تشدد سے حفاظت فرما، یا اللہ وحدت فکر اور وحدت کلمہ پیدا فرما، یا اللہ امت کو دعوت کی محنت پر قدم بڑھانے والا بنا دے، یا اللہ جس دنیا نے اے اللہ غفلت میں ڈالا ہوا ہے یا اللہ اس دنیا کی محبت کو امت کے دلوں سے نکال کر اے اللہ آخرت کا فکر پیدا فرما دے، یا اللہ قبر کی تیاری کرنے والا بنا دے، اے اللہ قبر کی تیاری کرنے والا بنا دے، یا اللہ اس قبر کی ہولناکیوں سے ہم غفلت میں ہیں اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر ہماری غفلتوں کو دور فرما دے، اور یا اللہ ہمیں دین کی محنت میں آگے بڑھنے والا بنا دے، یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، یا اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ جو جس ارادے سے آیا ہے، یا اللہ جو جس غرض کو لے کر آیا ہے اے اللہ سب سے پہلی ہماری غرض یا اللہ امت کی ہدایت کو ہماری غرض بنا دے، یا اللہ امت کی ہدایت کو ہمارا فکر بنا دے، یا اللہ ہر فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے، یا اللہ ہر فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے، اے اللہ اس پورے مجمع میں اے اللہ جو جس غرض سے آیا ہے اے اللہ اس کی غرض کو دین کے پھیلنے کی غرض بنا دے، یا اللہ ہدایت کے عام ہونے کی غرض بنا دے، یا اللہ اس کے دل کی گہرائیوں میں اے اللہ اس کی تمام تمناؤں کو اور یا اللہ اس کی تمام امنگوں کو نکال کر یا اللہ امت کی ہدایت کی فکر اس کے اندر پیدا فرما دے، یا اللہ امت کی ہدایت کی فکر اس کے اندر پیدا فرما دے، یا اللہ امت کی ہدایت کا فکر اس کے اندر پیدا فرما دے، یا اللہ ضروریات کا تکفل فرما دے، اے اللہ ضروریات کا تکفل فرما دے، اے اللہ امت قسم قسم کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، یا اللہ تو ہی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے،
یا اللہ تو ہی بیماروں کو شفا دینے والا ہے، یا اللہ تو ہی مقروضوں کے قرضوں کا ادا کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہی پیدا کرنے والا ہے، یا اللہ تو ہی مارنے والا ہے، یا اللہ جب ہر مسئلہ تجھ سے ہی متعلق ہے، اے اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما دے، اے اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما دے، اے اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما دے، یا اللہ امت کی اپنے رضا والے کاموں میں اعانت فرما دے، یا اللہ امت کو اپنے دین کی محنت میں قدم اٹھانے والا بنا دے، یا اللہ اس کی ضرورتوں کا تو کفیل بن کر، یا اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کر کے، یا اللہ اس دین کی احیا کے لیے فارغ فرما دے، یا اللہ اس کے آزار کو حل فرما دے، یا اللہ اس کی مشاکل کو حل فرما دے، یا اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ امت کو دعوت کی محنت پر مجتمع فرما دے، یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما لے، اے اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو، یا اللہ ایک ایک کو اپنے دین کا داعی بنا دے، یا اللہ کہنے والوں کو، سننے والوں کو، اور یا اللہ شرکت کرنے والوں کو قبول فرما لے، یا اللہ یہاں جو کچھ کہا گیا ہے اور یا اللہ جو کچھ سنا گیا ہے، یا اللہ اس میں اخلاص پیدا فرما دے، اے اللہ اخلاص پیدا فرما دے، اے اللہ اخلاص پیدا فرما کر، اے اللہ قبولیت سے مالا مال فرما، یا اللہ قبولیت سے مالا مال فرما، یا اللہ مردود نہ فرما، یا اللہ کام کرنے والوں کی محنتوں کو اے اللہ ان کے منہ پر پھینک کر نہ مار، بلکہ یا اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، یا اللہ جیسا کیسا عمل ہوا ہے اے اللہ استحقاق پر معاملہ نہ فرما، اے اللہ ہم اپنے ذوق کا اقرار کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے ذوق کو دیکھ کر اے اللہ فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ تو ضعیفوں کی مدد فرمایا کرتا ہے، یا اللہ ہمارے ذوق کو، یا اللہ ہمارے ذوق پر نگاہ فرما کر، اے اللہ کرم کی نگاہ فرما کر، یا اللہ قبول فرما لے، یا اللہ جو ذرہ خیر وجود میں آیا ہو، یا اللہ اس ذرہ خیر کو پورے عالم کی انسانیوں کی، یا اللہ پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ تو اس پر قادر ہے کہ ایک ذرے سے پورے عالم میں ہدایت پھیلا دے، اے اللہ تو اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما کر اے اللہ پورے عالم کو ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ تیرے نبی کی امت گمراہی پر چلی جا رہی ہے، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر یا اللہ اسے گمراہی سے نکال کر ہدایت پر ڈال دے، اے اللہ اسے طاعت پر ڈال دے، اے اللہ اسے عبادات پر ڈال دے، اے اللہ اسے اپنے دین کی محنت پر ڈال دے، یا اللہ باطل راہوں کو مسدود فرما دے، اے اللہ باطل راہوں کو مسدود فرما دے، اے اللہ باطل راہوں کو مسدود فرما دے، یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے، اے جو ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں، اے اللہ تو ہر شخص کی حاجت کو خوب جانتا ہے، یا اللہ ہر شخص کی جائز حاجت کو پورا فرما دے، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، یا اللہ جو ناجائز مقدمات سے ماخوذ ہیں اے اللہ ان کی خلاصی کی صورتیں پیدا فرما، یا اللہ ہمیں آخرت کے مقدمے کی فکر پیدا فرما، یا اللہ جس آخرت کے مقدمے نے ہمیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے، یا اللہ ہمیں آخرت کے مقدمے کی فکر پیدا فرما، یا اللہ ہر فرد امت کو قبر کی تیاری کرنے والا بنا دے، یا اللہ قبر کی تیاری کرنے والا بنا دے، یا اللہ جس زندگی کا ہر قدم قبر کی طرف اٹھ رہا ہے اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر یا اللہ اس کی تیاری کرنے والا بنا دے، یا اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول